دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ اپنے چینل دستک میں افتخار مرزا کے ساتھ آٹوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے نفیذ کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بین الاقوامی اور علاقائی سیاست کے حوالے سے ایک اہم بیان۔ سینٹ کے اندر سے 2 اہم آئینی ترامیم منظور اور 2 انتہائی اہم ہائی پروفائل گرفتاریاں۔ عمران خان نیازی کے گرد مزید گھیرا تنگ، نون لیگ کا انٹرا پارٹی الیکشن اور میاں شہباز شریف کا واضح پیغام مگر کس کو۔ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے میں ابتدا کرتا ہوں کہ جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک نیک شگون تھا اور ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی قابلیت سے، اپنے جینز کی وجہ سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی وزارت خارجہ پر رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی وزارت خارجہ کا قلمدان اپنے پاس رکھا بیشتر اوقات، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی خاندانی اور پارٹی روایات کو نبھاتے ہوئے پاکستان کو سفارتی تنہائی سے نکالا، پاکستان کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا۔ نہ صرف انہوں نے سفارتی محاذ کے اوپر کامیابیاں سمیٹیں بلکہ انہوں نے پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے بھی گراؤنڈ بریکنگ کی، اور پاکستان نے اس وقت جو دیگر ممالک کے ساتھ اہم معاہدے کیے ہیں تو اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک کلیدی رول ہے، چاہے وہ ایران کے ساتھ معاہدے ہوں، آذربائیجان کے ساتھ ہوں، رشیا کے ساتھ ہوں یا عرب ممالک کے ساتھ ہوں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوششوں کو، کاوشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے، ان کو اگر کریڈٹ نہ دیا جائے تو یہ سخت زیادتی ہوگی۔ اس وقت پاکستان جو شفٹ لے رہا ہے، کیونکہ پاکستان عمران خان نیازی کے دور میں امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا تھا، آصف علی زرداری صاحب نے سی پیک شروع کر کے پاکستان کے لیے ایک معیشت کی ایک مضبوط اور مستحکم معیشت کی نوید سنائی تھی، مگر عمران خان نیازی نے سی پیک رول کر دیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ریوائیو کروانے میں اہم کردار ادا کیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بلاکس کی سیاست پاکستان نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کرے گا۔ ہماری سیاست ہے کہ ہم برابری کی سطح کے اوپر، پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ برابری کی سطح پر دیگر اقوام عالم کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرے، اور جس کی بدولت انہوں نے یہ رشیا سے بھی جو ہے نا تیل لیا، آذربائیجان سے بھی LNG کا جو انہوں نے وہ سودا کیا، اور ایران کے ساتھ بھی انہوں نے یہ منڈیاں کھولی۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی تھی، تو جس کے مطابق جو ہے نا پاکستان کو اس کے ثمرات مل رہے ہیں۔ بھارت کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اہم بیان دیا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی پرنسپل سٹینڈ رہا ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، اور UN کی ریزولوشن کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، ان کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ملنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھارت کو واضح پیغام دیا کہ جب تک انڈیا کشمیر کا 5 جون 2019 سے پہلے والا سٹیٹس بحال نہیں کرے گا تو تب تک بھارت کے ساتھ جو ہے نا یہ برابری کی سطح پر یا دوستانہ تعلقات کو ہم استوار نہیں کر سکتے۔ تو ایک کھلا پیغام ہے، اور یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ بھارت نے جو مہم جوئی کی، کشمیر کا سٹیٹس جو ختم کرنے کی مضمون کوشش کی، تو اس کو جو ہے نا یہ ریورٹ کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری اس جستجو میں ہے، اور اگر یہ سلسلہ یہ جاری رہا تو یقینی طور پر کشمیر کا سٹیٹس جو ہے نا وہ اسی جگہ پر چلا جائے گا جس کو مودی نے چینج کیا تھا اگست 2019 میں۔ تو سینٹ کے اندر جو اہم ترامیم جو منظور ہوئی، تو وہ ترامیم ایک تو منظور ہوئی 62-63 والی، جس کے اندر وہ تعیات نہلی تھی۔ تو ترمیم یہ منظور ہوئی کہ ان آئین کے اندر جن کی وہ تمام جرائم جن کی مدت کا تعین نہیں، تو ان کی میکسیمم سزا جو ہے نا یہ 5 سال ہوگی۔ تو نااہلی کی جو 62F کے ساتھ جو نااہلی ہوتی ہے اس کی سزا بھی میکسیمم جو ہے نا یہ
5 سال اس کی یہ ہوگی، تو اس کا یقینی طور پر بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب بھی ہوں گے، جہانگیر ترین اس کا بینیفیشری ہوگا، اور عمران خان نیازی بھی اس کے اندر بینیفیشری ہوگا، کیونکہ مستقبل میں عمران خان نیازی بھی جو ہے وہ بھی نااہل ہو رہا ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو رہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا یہ آئین جو ہے نا یہ فیئر پلے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے نا یہ ترامیم جو ہے اس کے اندر منظور ہوئی الیکشن کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن کو یہ ترمیم جو سینٹ کے اندر منظور ہوئی، اختیار دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کے شیڈول کا بھی اعلان کرے، اور اس کے اندر وہ ترمیم وغیرہ بھی شیڈول کے اندر وہ کر سکتی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو جوڈیشری جو ہے نا یہ استعمال نہیں کرے گی۔ تو اداروں کو بااختیار بنانا، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ اسٹینڈ انیشیٹو لیا ہے، اور سینٹ نے بھی یہ ترمیم منظور کر کے یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ ایک اہم سنگ میل کی بنیاد رکھی ہے۔ تو جو دو اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک تو جناب عمران خان نیازی کے پرنسپل سیکرٹری جو کہ اعظم خان صاحب تھے، بیوروکریٹس تھے، عمران خان نیازی کے دستے راز تھے، عمران خان نیازی کی ناک، کان اور آنکھیں تھے، اور انہی کی وجہ سے جہانگیر ترین کا بھی جو ہے نا وہ پتہ کاٹا گیا عمران خان نیازی کے گرد، کیونکہ جو جہانگیر ترین جس طرح کا یہ ماڈل وہ حکمرانی کا دینا چاہتے تھے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کے کان بھرے ان لوگوں نے کہ یہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم یہ بنتا جا رہا ہے، اس لیے اس کا یہ پتہ کاٹا جائے، اور بشرا پنکی پیڈنی کے تھرو انہوں نے جہانگیر ترین کا پتہ کاٹا، اور پھر جو اعظم خان ادھر بیٹھا رہا، عمران خان نیازی اور عمران خان نیازی کے حواریوں نے جو انی اونچائی جو کرپشن کی، تو اس کی بھی جو ہے نا کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو عمران خان نیازی کے یہ رازدان بھی ہیں ان کی کرپشن کے، باقی ان کی جتنی بھی 2 نمبریاں ہیں، اعظم خان اس کے رازدان ہیں، تو وہ ان کی گرفتاری ایک بڑی اہم گرفتاری ہے، اور یہ عمران خان نیازی کے گرد جو ہے نا یہ گھیرا تنگ ہونے کی یہ بھی ایک جو ہے نا یہ اس سمت بھی ایک قدم ہے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک اور گرفتاری ہوئی اہم، تو یہ بھی اشارہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کتنی سنجیدہ ہے 9 مئی کے واقعوں کو لے کر، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ ریاست کی سیکیورٹی کے اوپر ایک کھلا چیلنج تھا، ایک سوال تھا۔ پہلے جو اہم گرفتاری ہوئی تو جو واضح پیغام تھا وہ خدیجہ شاہ کی صورت میں تھا، پھر اس کے بعد ایک اور گرفتاری ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب امیر بھٹی صاحب کے داماد علی افضل شاہی کی، پھر تیسری اہم گرفتاری ہوئی ایک ایم این اے کی، روبینہ جبی ایم این اے ہے، جن کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہیں ریٹائرڈ جنرل ہے، 3 اسٹار جنرل ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی عمران زدہ عمران نواز جنرل تھے، تو اسی کی وجہ سے ان کی بیوی کو جو ہے نا یہ ریزرو سیٹ کے اوپر ایم این اے بنایا گیا، اور یہ خاتون جو روبینہ جبین ہے یہ جی ایچ کیو کے حملے کے اندر جو ہے نا یہ ملوث ہے، جو اس کے اندر یہ نامزد ہیں، تو اس کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی۔ یہ گئی تو تھی اس ضمن میں کہ جناب میں جو انویسٹیگیشن کے لیے میں تعاون کرتی ہوں، مگر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا متعدد مقدمات ہیں، تو انہوں نے اسی جگہ پر اس کو یہ دھر لیا، پہلے یہ روح پوش تھی۔ تو یہ چیز واضح اشارہ کرتی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ کتنا سنجیدہ ہے، کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے، اور اس کو ہماری سیکیورٹی ایجنسی جو ہے نا اس کو کس طرح یہ دیکھ رہی ہے۔ تو اب باتیں ہیں نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف۔ نون لیگ کا انٹرا پارٹی الیکشن ایسے ہی جیسے انا بنے ونڈے شرینیاں پہنچو کے اپنے ہوں، اور قحط الرجال کی ایک نشانی ہے نون لیگ کا انٹرا پارٹی الیکشن۔ ان کا بینر بھی جب ہم دیکھتے ہیں، بینر کے اوپر بھی آل شریف کے جو ہے نا تمام تصاویر ہیں، مریم نواز شریف کی، میاں نواز شریف صاحب کی، جناب شہباز شریف صاحب کی، حمزہ کی، اور باقی قائد اعظم کی تصویر تو انہوں نے خیر مجبوری لگائی تھی۔ تو جو ان کا الیکشن ہوا تو ظاہر ہے کہ پارٹیوں کے الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن۔ تو میاں شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ بلا مقابلہ صدر چن لیا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو سینئر نائب صدر اور ساتھ چیف آرگنائزر، اور اس کے علاوہ جناب جو ہے نا مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی جو ہے نا وہ بھی سیکرٹری اطلاعات
وہ چنی گئی. تو خیر اس طرح یہ ان کا یہ الیکشن جو ہے نا یہ اختتام پذیر ہوا. تو سارے تمام جو کلیدی عہدے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی رکھے. اس کے بعد اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب نے بحیثیت پارٹی صدر انہوں نے واضح پیغام دیا ہے ان عناصر کو جو پارٹی کی لائن سے ہٹ کر اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں، یعنی کہ شاہد خان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور مہتاب عباسی وغیرہ، اور اس طرح کے کچھ دیگر قائدین جو کہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر جو ہے نا یہ اپنی سیاست کو چمکا رہے تھے. ان کو واضح پیغام دیا کہ ان کی پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ کوئی جگہ نہیں. پارٹی کے قائدین کے اوپر یا پارٹی کی پالیسی کے اوپر جو بھی وہ تنقید کرتے ہیں تو ان کو بیسیکلی بنیادی طور پر ان کو جو ہے نا اصولی طور پر انہوں نے پارٹی سے ان لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اس طرح یہ لگ رہی ہے کہ اب وہ بھی اس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے نا یہ بر وقت ہوں گے. پاکستان پیپل پارٹی نے تو بہت پہلے اس کا عندیہ دیا تھا، اپنی پالیسی بیان کی تھی کہ ہم الیکشن کی ڈیلے کو ہم کسی بھی صورت جو ہے نا یہ برداشت نہیں کریں گے. تو چونکہ یہ ان کا یہ الیکشن بھی ہو گیا، انٹرا پارٹی الیکشن بھی، یہ بھی اس طرف نشاندہی ہے کہ یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بھی یقینی طور پر یہ آئیں گے اور الیکشن سے پہلے ہی وہ پاکستان کے اندر آئیں گے. اس ضمن میں بھی نون لیگ جو ہے نا وہ یہ کر رہی ہے، کوشش اس نے تیز کر دی ہے. تو یقینی طور پر یہ الیکشن اگر اکتوبر میں نہ ہوئے تو میکسیمم یہ نومبر میں انشاءاللہ یہ الیکشن ہوں گے پاکستان کے. اور کراچی کے اندر جو یہ جو الیکشن ہوا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی لینڈ سلائڈ وکٹری وہاں پر حاصل کی، اپنا میئر بھی بنایا، اور اس کے خلاف جو ہے نا کچھ لوگ تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور تتے توے پر بیٹھنے والے وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جنہوں نے کبھی ماضی میں بھی بغض رکھا اور اب بھی ان کا بغض ہے. اس کے اندر جو ہے نا یہ نون لیگ کے حامی جرنلسٹ بھی ہیں. تو کراچی کا جو الیکشن تھا بڑے شہر کا الیکشن تھا، منی پاکستان تھا. تو یہ الیکشن بھی اس سمت پہ اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم کون ہوگا، اور وہ یقینی طور پر مستقبل کی حاکم جماعت جو بنیادی جو لیڈ کرے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، کیونکہ مخلوط حکومت کے چانسز ہیں. اور وزیر اعظم بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے ہوں گے آنے والے. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.